بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 اپریل 2026 ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کیوں ضروری ہے، اور آپ کا جو آج کا SLO یعنی کہ حاصلات تعلم ہے وہ ہے جدید سابقوں کا درست استعمال کر سکیں۔ چلیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ تو پیج نمبر 47 پہ کویسچن نمبر 6 ہے دی ہوئی کہانی غور سے سنیں اور بتائیں کہ آپ کو اس میں کس کا کردار پسند آیا اور کیوں۔ بعد ازاں سوالوں کے زبانی جواب۔ آج عمر کو ایک دفعہ پھر بخار ہو گیا۔ خالہ رضیہ بہت پریشان تھی کیونکہ عمر کو بار بار بخار ہو رہا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، دوا اور پرہیز کا بھی خیال رکھا، لیکن اس کے باوجود عمر ہفتہ 10 دن ٹھیک رہتا اور پھر اچانک بیمار ہو جاتا۔ آج معائنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ عمر کو ملیریا ہو گیا۔ خالہ رضیہ یہ سن کر پریشان ہو گئی اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ عمر کو ملیریا کیوں ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ملیریا بخار مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ مچھر گندی جگہوں پر پلتے ہیں، اس لیے اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دوا دی اور خالہ دوا لے کر عمر کے ساتھ لیے گھر لوٹ آئی۔ شام کو خالہ مریم جو ان کی ہمسائی تھی عمر کی تہمہ داری کا مطلب ہوتا ہے کسی بیمار کا حال پوچھنا کے لیے آئی اور خالہ سے عمر کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ خالہ رضیہ نے بتایا کہ عمر کو ملیریا ہو گیا۔ بتایا کہ ملیریا جو مچھر کاٹنے سے یہ بیماری پیدا ہو گیا ہے، اصل میں صفائی کا خیال نہ رکھنے کی۔ خالہ مریم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی خالہ رضیہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، اب کیا کروں؟ سارا دن گھر کو دھوتی اور اس کا ہر کونا صاف ستھرا رکھتی ہوں۔ خالہ مریم تعلیم یافتہ تھی، سمجھ گئی اور فوراً بولی، بہن گھر صاف رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہمارا اسکول اور محلہ بھی ہمارا گھر ہے۔ ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں اور کوڑا کرکٹ جو ہے گلیوں میں نہ پھینکیں تو یہ درست نہ ہوگا۔ اس طرح سے گھروں کا پانی جب گلیوں میں جمع ہوتا ہے تو اس پانی میں مچھر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مچھر گھروں میں گھس کر لوگوں کو کاٹتے ہیں، اور اسی طرح سے اسکولوں کے ارد گرد جمع آلودہ اشیاء بھی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ جب گھروں اور اسکولوں کے ارد گرد کا علاقہ صاف ستھرا نہیں ہوگا تو بچے تو بیمار پڑیں گے نہ۔ یہ سن کر ساری بات خالہ رضیہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب خالہ رضیہ نہ صرف خود گھر اور محلے کی صفائی کا دھیان کا مطلب خیال رکھتی، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی، اس کے بارے میں کہتی کہ اس کی صفائی رکھیں۔ اس کی بدولت اب سب لوگ محلے کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ تو یہ آپ کی جو ریڈنگ تھی، اس کا پہلا سوال ہے، یہ خالہ رضیہ کیوں پریشان تھی؟ خالہ رضیہ بہت پریشان تھی کیونکہ عمر کو بار بار بخار ہو رہا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، ڈاکٹر نے عمر کی بیماری کی کیا وجہ بتائی؟ اس کا یہاں سے ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ملیریا بخار مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ آگے تیسرا سوال ہے، ملیریا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ملیریا بخار مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ دوسرا اور تیسرے سوال کا جو آنسر ہے وہ سیم ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، خالہ مریم نے خالہ رضیہ سے کیا باتیں کی اور ان باتوں کا کیا اثر ہوا؟ جی یہ باتیں یہاں سے کہ ہمارا اسکول اور محلہ بھی ہمارا گھر ہے، ہم گھروں کو صاف ستھرا رکھیں اور کوڑا کرکٹ گلیوں میں پھینک دیں، یہ تو درست نہ ہوگا۔ اسی طرح گھروں کا پانی جب گلیوں میں جمع ہوتا ہے تو اس پانی میں مچھر پیدا ہوتے ہیں، یہ مچھر گھروں میں گھس کر لوگوں کو کاٹتے ہیں۔ یہ باتیں ہوئی تھیں اور نتیجہ نکلا کہ آپ خالہ رضیہ نہ صرف خود گھر اور محلے کی صفائی کا دھیان رکھتی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی، جس کی بدولت آپ سب لوگ محلے کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ اس کے بعد لاسٹ کویسچن ہے جی، اگر آپ خالہ رضیہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر ہم خالہ رضیہ کی جگہ ہوتے تو کوڑا کرکٹ جو ہے گلی میں نہ پھینکتے۔ اس کے علاوہ کویسچن نمبر 7 ہے، اپنے تخیل اپنے خیالات کو یعنی کہ استعمال کرتے ہوئے اور بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی پارک بنانے کا موقع ملے تو آپ کس طرح کا پارک بنانا پسند کریں گے اور اس میں کس طرح کے جھولے ہوں گے، وہاں کھانے پینے کی کن چیزوں کی دکانیں ہوں گی، صحت و صفائی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کون کون سے اقتدامات کریں گے، وہاں کا ماحول صاف ستھرا اور صحت مند ہو، یعنی کہ اپنے ایک خیالات کے مطابق ایک ایسا آپ نے پارک بنانا ہے جس میں دکانیں وغیرہ بنانی، جھولے، اور اس میں سب سے جو مین چیز ہے جس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو وہاں پہ گندگی جو نہ ہو، صاف ستھرا ماحول۔ تو یہ اس میں کچھ اب سابقے دیے ہوئے ہیں جی، کچھ
اور ان سے جو آگے بنے ہوئے ہیں الفاظ، یہ وہ الفاظ غور سے پڑھیں. یہ جو آپ کے دیے ہوئے ہیں یہ سابقے ہیں. سابقے کہتے ہیں جو لفظ کے پہلے لگے. جیسے گل ہے، اس سے پہلا لفظ گل ہونا چاہیے، آگے الفاظ ہے وہ چینج ہو جائے. گل و لالا، گل و زار، گل و رخ، گل رنگ. اس کے بعد ہے خوش، خوشحال، خوش نصیب، خوشگوار، خوش قسمت. اوپر دیے ہوئے الفاظ گل اور خوش جو ہیں وہ سابقے ہیں. سابقے جو الفاظ سے پہلے لگتے ہیں وہ سابقے ہوتے ہیں. ایسے الفاظ جو کسی بامعنی لفظ سے پہلے لگائے جائیں، ان میں سے ایک نیا بامعنی لفظ بنے، انہیں سابقے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج آپ کا جو کام ہے جی. کویسچن نمبر 6 ہے، اس کا دوسرا جز ڈاکٹر نے عمر کی بیماری کی وجہ کیا بتائی. اور یہ لاسٹ والا جز اگر آپ خالہ رضیہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے. یہ دونوں سوال آپ نے ہوم ورک پہ کرنا جی. تو آج کا جو آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے جی سوال نمبر 6، اس کا دوسرا جز ڈاکٹر نے عمر کی بیماری کی وجہ کیا بتائی. اور 5واں سوال ہے جی اگر آپ خالہ رضیہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے. یہ دونوں سوال آپ نے ہوم ورک پہ کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. آمین.